بادِ توحید کے مت والو، شمع رسالت کے پروانوں، امام عالی مقام امام حسین کے سچے شہدائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الامین المتین الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ۔ صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المتین الکریم۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، اور آئین مشیت کا شناسہ ایسا، آئین مشیت کا شناسہ ایسا، جس کے قدموں میں ہو کوثر وہ پیاسا ایسا، کیوں نہ فخر سے جھومے رسول عربی، تقدیر سے ملتا ہے نواسا ایسا۔ اور کون کہتا ہے کہ پریشان ہیں حسین، کون کہتا ہے کہ پریشان ہیں حسین، ہر موڑ ہر منزل پر شاداں ہیں حسین، اور کہہ رہا ہے کربلا کا ذرہ آج بھی، کہہ رہا ہے کربلا کا ذرہ آج بھی، دیکھیے رنگ شفق سے بھی زیادہ نمایاں ہے حسین۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آج کی اس محفل محبت میں ہم شہنشاہ ولایت، شہید اعظم، امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنا، اور ان کے رفقا کی بارگاہ میں خراج عقیدت اپنے ٹوٹے پھوٹے الفاظ کے ذریعے پیش کرنے جا رہے ہیں۔ امام حسین کا وہ ابتلا اور آزمائش والا معاملہ سامنے رکھیں اور سوال کریں کہ امام حسین جب تخت و تاج کی خواہش میں کوفہ نہ گئے تھے تو کون سا داعیہ تھا، کون سی بے چینی تھی جو امام حسین کو کربلا لیے جا رہی تھی؟ تو آپ تمام کتابیں، چاہے وہ ہسٹریکل ہوں، چاہے وہ قرآنی اعتبار سے ہوں، ان تمام کتابوں میں بس ایک ہی بات پائیں گے کہ امام حسین تخت و تاج کے حصول کے مقصد سے نہ گئے تھے، یزید کے قرآن و حدیث کے کھلم کھلا خلاف ورزی کو دوسرے صحابہ کے ذریعے تصدیق کروائی۔ جب یزید کو مجرم پایا تو امام حسین نے تنبیہ کی کہ اتنے بڑے بڑے جرائم کے مرتکب کو اسلام کی ڈور نہیں دی جا سکتی، اسلام کا عنان اور لگام نہیں دیا جا سکتا، اتنے بڑے بڑے جرم کے مرتکب کو اسلام کی ذمہ داری نہیں دی جا سکتی۔ پوچھا گیا کہ کیا جرم تھا؟ کہا امرد اور لونڈوں کو اپنے گھر میں رکھتا تھا اور ان سے غلط کام کرتا تھا، بھائی بہنوں کے نکاح کو جائز قرار دیتا تھا،
ستیلی ماں سے نکاح کرنے پر آنکھیں بند کیے اس کی تصدیق کرتا تھا، شراب نوشی کا عادی تھا، شراب کے نشے میں کئی وقت نماز ضائع کر دیتا تھا، بندروں کے ناچ دیکھنے کا شوقین تھا اور اس مقصد سے اس نے بندر پال رکھے تھے۔ الغرض اسلامی نشانیوں کو مٹانے پر تلا ہوا تھا اور پھر قوم کے امام ہونے کا دعوے دار تھا۔ ایسی صورت میں اگر امام حسین نے اس کی پشت پناہی کر دی، اس کی تائید کر دی، تو اسلام قیامت تک رہنے والا مذہب ہے، بے شک اللہ اس کی حفاظت کرے گا۔ اور اس کا ارشاد ہے، جب تم اپنے دین و مذہب کی حفاظت نہ کرو گے تو اللہ دوسری قوم کو لے آئے گا، اس سے حفاظت کا کام لے گا۔ تاریخ کے اوراق کو آپ پڑھیں، چنگیز خان اور ہلاکو، ان دونوں مسلمان کے بڑے قاتلوں کو کون نہیں جانتا۔ دنیا سمجھ رہی تھی کہ اب بغداد میں کبھی خلافت عثمانیہ کے دور کے وہ سنہرے ادوار نہ لوٹ سکیں گے، مسلمان بغداد کی سرزمین پر کبھی کھل کر اپنی مسجدوں میں نماز نہ پڑھ سکے گا، عراق کی سرزمین پر مسلمان قرآن کی تلاوت اب نہ کر سکے گا کہ ہر طرف چنگیزی فتنے، تاتاری فتنے، بربری فتنے کی موجودگی میں اب کوئی مسلمان وہاں قیام نہ کر سکے گا۔ اللہ کی شان دیکھیں، اسی ہلاکو کے پوتے سے سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد سے ملاقات ہوتی، انہوں نے اس پوتے کو کچھ نصیحت کی، نصیحت اثر کر گئی۔ اس نے کہا، میں پہلوان ہوں اور پہلوانی پر یقین رکھتا ہوں، اگر تم حق پر ہو تو مجھے پچھاڑ دو، مجھے زیر کر دو، مجھے ہرا دو۔ کہا کہ چلو، اگر اسلام کی حقانیت کو تم اسی میں دیکھنا چاہتے ہو تو ہم اللہ کے بھروسے پر تمہارے اس چیلنج کو، تمہارے اس دعوت کو قبول کرتے ہیں۔ انہوں نے قبول فرمایا اور اس کو چند ہی حلقے میں ایسا جھٹکا دیا کہ وہ اپنے ہی داؤ کے پیچ الجھ کر کے زیر ہو گیا۔ شہزادے غوث اعظم اس کے سینے پر سوار ہو گئے۔ کہا، بتا اب کیا رائے ہے؟ کہا، ایک موقع اور دو، پھر یہ مقابلہ ہوگا۔ مقابلہ ہوتا، پھر اس کو پچھاڑا۔ کہا، ایک موقع اور دو، پھر مقابلہ ہوگا۔ مقابلہ ہوا، پھر اس کو پچھاڑا۔ اب وہ حیرت میں ہے، اس نحیف و نزار انسان کے اندر یہ طاقت کہاں سے آئی، یہ قوت کہاں سے آئی؟ ارے جس کے اپنے پنجے اپنی مرضی سے کھل اور بند نہیں ہو سکتے، اس نے اتنے طاقتور پنجے کو مروڑنے کا فن کہاں سے سیکھا؟ ایک نتیجے پر پہنچتا ہے، یہ طاقت اپنی نہیں ہوتی، جو قدرت کے دین کو پسند کرتا ہے یہ طاقت قدرت عطا کرتی ہے۔ اس نے کلمہ طیبہ پڑھا، پڑھ لیں ہم سب مل کر، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اسلام میں داخل ہو گیا۔ دنیا سمجھ رہی تھی کہ ہلاکو اور چنگیز کے کارناموں کی وجہ کر اب عراق میں کبھی اسلام ترقی نہ کر سکے گا، اسلام ترقی تو دور کی بات، اب کھلم کھلا نماز نہ ہو سکے گی، قرآن کی تلاوت نہ ہو سکے گی۔ لیکن رب جو رات کی سیاہی سے صبح کی سفیدی نکالتا ہے اور صبح کے چکا چوند سے رات کی سیاہی لاتا ہے، اس کو پوری قدرت ہے، وہ چاہے تو اسلام سے کفر پیدا کر دے اور کفر سے اسلام کو ظاہر فرما دے۔ اسلام ظاہر ہوا اور اس نے دین متین اور اسلام کی ایسی خدمت کی کہ پھر بازار بغداد کے سجے نظر آئے، عراق کے ایوان سجے نظر آئے، ہر طرف قرآن مجید پڑھا جانے لگا، ہر طرف اسلام کے شعائر اور نشانیوں اور علامتوں پر عمل کیا جانے لگا۔ دنیا کہہ رہی تھی، میں تو سمجھا کہ اب اسلام کبھی عراق میں نہ آ سکے گا، لیکن یہ کیا ہے؟ بتانے والوں نے بتایا، تم اپنی ذات پر غرور نہ کرنا کہ تم مسلمان ہو تو تم سے اسلام کی بقا ہے۔ رب قادر مطلق ہے، وہ چاہے تو کفر سے اسلام کو پیدا کر دے اور اسلام کی گود میں کفر عطا کر دے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ان چند
تمیدی جملوں کے بعد آئیے امام حسین کا وہ آخری وقت مشاہدہ اور ملاحظہ کریں. آخری وقت کیسا کربناک تھا وہ آخری وقت، ذرا اس کی طرف توجہ کریں اور محبت کے ساتھ نبی اور آل نبی پر درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا شفینا حبیبنا مولانا محمد معدن الجود والکرم والہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ. امام حسین کے ہمراہ جب تک ان کے جانثار عقیدت مند معتقد موجود تھے تب تک امام حسین کے گھر کے ایک بچے پر آنچ نہ آئی تھی. دھیرے دھیرے تمام احباب و مخلصین جام شہادت نوش کر چکے. امام حسین کے بیٹوں نے اب اجازت مانگی. امام عالی مقام نے اب اپنے شہزادوں کو، بھتیجوں کو، بھانجوں کو تیار کر کے جو 18 نفوس پر، 18 مجاہدین پر، 18 اللہ کے ماننے والوں پر مشتمل تھے، اس جماعت کو یکے بعد دیگرے بھیجا. امام حسین کا اب وہ منظر امام حسین کے سامنے موجود ہے. چھوٹے چھوٹے بھانجے اون اور محمد، جن کے دادا کا نام حضرت جعفر طیار، جن کے بازو جنگ میں کٹے. اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جعفر طیار کے متعلق ارشاد فرمایا، اے مسلم ابن عقیل، دیکھو یہ چچا تمہارے جنت میں پرواز کر رہے ہیں. یا رسول اللہ، ان کے بازو تو جنگ میں شہید ہو گئے تھے، یہ پرواز کیسے کر رہے ہیں؟ اللہ نے فرمایا، اللہ کے رسول نے فرمایا، رب نے مجھے اطلاع دی کہ دیکھو یہ جعفر کا دیکھو مقام و مرتبہ، میں نے دیکھا وہ جنت میں اڑتے نظر آ رہے ہیں. پوچھا یہ موقع، یہ آپ کو منصب کیسے ملا؟ کہا میں نے اللہ کی راہ میں اپنے بازو کٹائے تھے تو اللہ نے مجھے پرواز کے لیے پر عطا فرما. وہ جعفر طیار، طیار کا مطلب اڑنے والا، تو سے جعفر طیار کے پوتے اون و محمد آئے. کون ہیں یہ پوتے؟ حضرت سیدہ زینب کے لاڈلے بیٹے. ان کو اجازت لینی تھی. کعب، مامو جان مجھے بھی اجازت دیں اور مجھے بھی سرفراز کریں. کل قیامت کے دن نانا جان نے پوچھا کہ اگر تو جوان نہیں تھا، بچہ تھا، لیکن میرے حسین پر تو نے جانثاری کیوں نہ کی، تو میں کیا جواب دوں گا؟ مامو جان ہمیں بھی دولہا بنائیے، ہمیں بھی آخرت کا دولہا بنا کر کے سوار کیجئے اور ہمیں بھی بھیجیے. رن میں گئے، کئی کو کشت و خون کر کے پھر جام شہادت کا نوش فرمایا. امام حسین ان دونوں کی ننھی لاشیں لا کر کے اور شہیدوں کے بغل میں رکھا. پھر ایک موقع آیا، امام قاسم کھڑے ہیں. امام قاسم اجازت طلب کرتے ہیں. ایک طرف امام قاسم بھائی کے بیٹے، ایک طرف امام علی اکبر اپنا بیٹا، دونوں نوجوان. دونوں کی صورت کو دیکھ کر کے خدا یاد آتا ہے. دونوں نوجوان کھڑے ہیں، کہتے ہیں ابا جان مجھے بھی اجازت دیں. حضرت قاسم کہتے ہیں چچا جان مجھے بھی اجازت دیں. امام اکبر کو اجازت ملی، بیٹا پہلے، بیٹا آگے جاتا ہے. رن میں موجود ہوا. بڑے بڑے سورماؤں کو، وہ قاتلین یزید، جن لوگوں نے، وہ قاتلین حسین اور یزیدیوں کے قاتل جن کا دعویٰ تھا کہ عراق میں تنہا ہزاروں پر بھاری ہوں، امام حسین کا شہزادہ علی اکبر خاک و خون میں تڑپا کر کے آخر وقت میں کہتا ہے ادرکنی یا ابتا، میرے بابا حسین، پیاس کی شدت غالب آئی، اگر پانی کا ایک پیالہ مل جاتا تو ان تمام ظالموں کو تہے تیغ کر دیتا. امام حسین نے فرمایا بیٹا ہم کوئی کرامت کا جوہر دکھانے نہیں آئے، ہم یہ عظیمت کی داستان رقم کرنے آئے ہیں کہ میرے نانا کی امت پر جب کبھی مصیبت آئے اور ان میں کوئی کرامت والا موجود نہ ہو تو دل ہار نہ بیٹھے، کوشش کرے کہ امام حسین چاہتے تو کرامت سے کام لے لیتے. امام حسین پانی کے پیاسے نہیں تھے، اگر وہ چاہتے تو نہر فرات، نہر زبیدہ، دریائے دجلہ،
دونوں تینوں ان کے خیمے سے جوش مارتا ہوا نکل جاتا، لیکن حسین پاک کرامت دکھانے کے لیے نہیں گئے تھے بلکہ عزیمت کی داستان رقم کرنے گئے تھے تاکہ میرے نانا کی امت کا حوصلہ قیامت تک بلند ہو جائے۔ امام حسین امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ اپنے بیٹے کی تسکین کے لیے اپنی سوکھی زبان کو امام علی اکبر کے منہ میں ڈال دی، کہا بیٹا لو اسے چوس لو۔ اللہ کے پیارے نبی نے اس زبان مبارک میں ہزاروں مرتبہ لعاب دہن ڈال کر کے بابرکت بنایا، تمہیں دلی سکون مل جائے۔ امام علی اکبر نے اپنے والد بزرگوار جنتی نوجوانوں کے سردار جو خود بھی جنتی، ان کی زبان مبارک کو چوسا، تسکین قلبی حاصل ہوئی، پھر اجازت لے کر کے رن میں گئے اور کئی سورماؤں کو بہادروں کو خاک و خون میں تڑپایا۔ آخر وقت میں کاری ضرب لگی، گھوڑے کی زین سے فرش زمین پر جب آ رہے تھے تو پکارا ادرکنی یا ابتا، میرے ابا سنبھالو مجھے میں تو گرا، دوڑو میں تو گرا۔ جب فرش زمین پر آئے ظالموں نے تلوار سے اپنا کام کر دیا، آخری وقت ہے، روح پرواز ہونے کے لیے مچل رہی ہے۔ امام حسین دوڑے، اپنے شہزادے کو سینے سے لگایا اور جوان کریل جوان عالی جناب جوان کو لے کر کے خیمے کی طرف آئے۔ راوی روایت کرتے ہیں امام حسین جب اپنے بیٹے کو ابن عساکر کی کتاب میں یہ جملہ ملا کہ جب امام حسین ادرکنی یا ابتا کی صدا سننے کے لیے 56 سال تقریباً 55 سال 5 مہینے 5 دن تقریباً 56 سال کی عمر میں جب کرب و بلا میں امام علی اکبر کے نعش مبارک کے قریب جا رہے تھے تو اس عالم میں ان کے پورے بال سیاہ تھے، ایک بھی سفید نہ تھا۔ ابن عساکر لکھتا ہے لیکن جب امام حسین اپنے جواں بیٹے کی لاش کو لے کر تمام لاشوں کے قریب رکھا تو ان کے سارے بال سفید ہو گئے تھے، کوئی سیاہ نہ تھا۔ عورتوں نے جب یہ منظر کو اچانک متبدل دیکھا، تبدیل دیکھا، بچیوں نے پکارا، سکینہ نے پکارا امی جان میرے بابا بوڑھے ہو گئے، میرے بابا بوڑھے ہو گئے۔ گھر میں ایک کوہرام سا بپا ہوا، آنکھ میں آنسو ہے لیکن سینے پہ کوئی پیٹتا نہیں، چہرے پر کوئی مارتا نہیں۔ امام حسین اس عالم میں میدان کرب و بلا میں ہیں۔ اب ایک اور معاملہ ہے، امام قاسم اجازت طلب کرتے ہیں، امام علی اکبر کے دیکھا جان میں جان باقی ہے، قریب گئے، ان کے چہرے کو پوچھا، گرد و غبار ہٹایا، کاکل اور زلف کو ہٹایا، اپنے جوان بیٹے کے کٹے ہوئے جسم اور چہرے کو دیکھا، بیٹے نے آنکھ کھول دی۔ امام حسین نے فرط مسرت سے اپنے بیٹے کو دیکھا اور دیکھ کر کے اپنے بیٹوں کی آنکھ میں آنکھ ڈالا، کہا بیٹا ان قریب تو نانا جان سے ملاقات کرے گا، میرا سلام پیش کر دینا، ان قریب تو اپنے بابا جان سے ملاقات کرے گا، یعنی امام حسن سے میرا سلام پیش کر دینا، نانی جان سے ملاقات کرے گا، دادی جان سے ملاقات کرے گا، نانی سے مراد خدیجہ الکبریٰ اور دادی سے مراد حضرت سیدہ فاطمہ۔ میرا بیٹا ان سے جب ملنا تو کہہ دینا میں نے آپ کے حسین کو میدان کرب و بلا میں دیکھا ہے، پورے کنبے کو لٹا دیا مگر زبان پر شکوہ نہیں سنا۔ کہہ دینا کہ امام صبر اور استقامت کے ساتھ جو آپ نے وعدہ لیا تھا نانا، اس وعدہ کو میدان کرب و بلا میں نبھا رہا ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اب ایک اور منظر ہے، جیسے ہی یہ وداعی جملے کہے امام علی اکبر کی آنکھیں ہمیشہ کے لیے بند ہو گئیں۔ ان للہ و انا الیہ راجعون پڑھا، آئے تو دیکھا بھتیجا امام حسن کا جواں سالہ بیٹا قاسم اجازت طلب کرنے کے لیے کھڑا، کہا بھتیجے کیا میں تم کو اس لیے لایا تھا کہ میرے ساتھ تم تلواروں سے کاٹے جاؤ، نیزے اور انیوں سے چھلنی کیے جاؤ، تیروں کی بارش میں تم اپنے بدن کو زخمی کرو؟ نہیں میں تمہیں اس لیے نہیں لایا تھا۔ کہا ابا جان میرے والد مجھے کچھ تحفے میں دیا تھا اور کہا تھا میرے آقا چچا جان کہ جب مصیبت کا وقت آئے تو اس تعویذ کو نکالنا، تعویذ کو کھولنا، اس میں تمہارے لیے پیغام ہوگا، پڑھنا۔ آپ اجازت دیں کہ یہ ہیکل، یہ تعویذ جو میرے گلے میں ہے میں اس کو اتاروں، اپنے ابا امام حسن مجتبیٰ جنتی نوجوانوں کے سردار کے پیغام کو، ان کے حکم کو پڑھوں۔ کہا نکالو، پڑھا
چونکہ چچا اجازت نہیں دے رہے تھے، میرا بیٹا تھا وہ شہید ہو گیا، تم میرے بھتیجے اس لیے نہیں آئے کہ تم اپنی جان قربان کرو۔ بہرحال انہوں نے جب کھولا، پیغام پڑھا تو حضرت امام حسن مجتبیٰ کا وہ خط تھا، تحریر ان کی تھی، لکھتے ہیں کہ بیٹا میدان کرب و بلا میں میرا بھائی حسین ہوگا، یزیدیوں کے طرف سے تلواروں اور نیزوں کی بارش ہوگی، ایسے میں حسین کو تنہا نہ چھوڑ دینا، ان کی جان پر تو اپنی جان قربان کر دینا، ہم قیامت کے دن بھی تیرا استقبال کریں گے، اور ہم اس وقت بھی میدان کرب و بلا میں اپنے نانا کے ساتھ، اپنے بابا علی کے ساتھ حاضر ہوں گے اور تیرا استقبال کریں گے۔ اتنا کا سننا تھا۔ امام حسن کے تحریر کو امام حسین نے تو دیکھا، چوما، کہا کہ اگر یہ تحریر نہ دکھاتے تو بھتیجے تم کو ہم دل سے جدا نہ کرتے، لیکن میرے بھائی جان کا حکم ہے، جاؤ آپ اندازہ کریں، پوری دنیا کے جتنے سیٹلائٹس ہیں ان سب کے معاملے کو دیکھیں، جو واقعہ ہو جاتا ہے اس کو وہ بیان کرتا ہے، لیکن یہ کون سا ایسا رابطہ ہے، کون سا یہ کمیونیکیشن ہے کہ ابھی مارکا ہوا نہیں ہے، 40 سال کے بعد ہوگا، 30 سال کے بعد ہوگا، 20 سال کے بعد ہوگا، اور اس کے بارے میں کبھی حضور بتا رہے ہیں، کبھی فاطمہ بتا رہے ہیں، کبھی حسن مجتبیٰ بتا رہے ہیں، کبھی امام حسین کرب و بلا بتا رہے ہیں۔ پتا چلا جب ان شہزادوں کے علم کا یہ عالم ہے کہ کل کیا ہوگا، وہ ڈائریکشن آج ہی دے رہے ہیں، جب ان کے علم کا یہ عالم ہے تو ان کے نانا کے علم کا عالم کیا ہوگا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، امام حسن مجتبیٰ کی شہزادی کو اجازت مل گئی، میدان جنگ میں جاتے ہیں، اور ظالموں میں جتنے بڑے بڑے تھے، جب تاریخ میں مورخ لکھتا ہے کہ جب امام قاسم نکلے تو بڑے کڑیل نوجوان، قد و قامت بڑا اعلیٰ، چہرہ بڑا روشن، ان کو دیکھنے کے بعد لوگوں کی نگاہیں جھک گئیں اور دل میں ملامت کرنے لگے کہ یزید ایسے حسین چہروں کو بھی شہید کر دے گا۔ لیکن کیا کیجیے گا، دولت، طاقت اور ظلم کے نیچے دبے کچلے لوگوں نے خود اپنے ہی ہاتھوں سے یہ فیصلہ کر لیا جو یزید کو کرنا تھا۔ میرے محترم بزرگ اور دوستو، بہرحال امام قاسم بھی کام آ گئے۔ امام قاسم نے بھی میدان جنگ سے پکارا، ادرکنی یا عمتا، عمہ چچا کو کہتے ہیں، ماموں کو بھی کہتے ہیں، خالو کو بھی کہتے ہیں، امتی، امتنی یا اماں، ادرکنی یا اماں، جیسے ہی کہا ادرکنی یا اماں تو امام حسین نے سنا کہ میرا بیٹا مجھے چچا کہہ کے پکار رہا، دوڑے۔ جب تک ظالموں نے اپنا کام تمام کر دیا تھا، یکے بعد دیگرے تمام شہزادے اللہ کی بارگاہ میں جام شہادت کا نوش فرمایا۔ آخری منظر ہے، امام حسین تنہا بچے ہیں، اللہ کے پیارے نبی کا امامہ سر پہ باندھا، حضرت علی مشکل کشا کی ذوالفقار یعنی تلوار ہاتھ میں سنبھالا، اور اپنے بابا جان کے گھوڑے، بڑا وفادار پیارا گھوڑا ذوالجناح کو تیار کیا، اور اپنی والدہ کے دوپٹے کو کمر میں مثل پٹا باندھا تاکہ طاقت بنی رہے گھوڑے پر سوار ہونے کے وقت، اور پٹکا باندھ کر کے تیار ہوئے۔ سیدہ زینب سامنے آتی ہیں، بہن کو سمجھایا، شہر بانو بیوی کو سمجھایا، دوسری بیوی رباب کو سمجھایا، بیٹی سکینہ آئی، سینے سے لگایا، بیٹی سکینہ نے فریاد کی، بابا وہاں نہ جانا، جو گیا ہے واپس نہ آیا ہے، پھر میں بابا کسے کہوں گی۔ الغرض کے ہر بیوی، ہر عورت، ہر خاتون، ہر حریم کو سمجھایا۔ سمجھانے کے بعد میرے بعد جو ہونے والا ہے، اے زینب تو نے وہی دودھ پیا ہے جس دودھ کو میں نے پیا ہے، تو بھی فاطمہ کی بیٹی، میں بھی فاطمہ کا بیٹا، یاد رکھ ہم سب کے لیے جان نہیں شریعت پیاری ہے۔ میرے بعد چہرے پر ہاتھ نہ مارنا، میرے بعد سینہ کو بھی نہ کرنا، میرے بعد تیری آواز کو غیر محرم نہ سنے، اپنی آواز بلند نہ کرنا، میں دیکھ رہا ہوں میرے بعد خیمے کو لٹا جائے گا، میرے بعد چادریں چھینی جائیں گی، اس وقت بھی عفت و حیا کا پیکر بن جانا، اور جس طرح بھی بن سکے عزت کی چادر کو اوڑے رہنا۔ اتنا کا کہنا تھا۔ گھر میں ایک کورام سا بپا ہوا۔ امام حسین جب تیار ہونے لگے، بی بی زینب نے کہا، میرے بھائی جان سب کو آپ نے سوار کیا،
آپ کو آپ کی بہن سوار کرتی ہے۔ سیدہ زینب ایک موٹی چادر اپنے پورے بدن میں لپیٹتی ہیں اور لپیٹ کر کے رن میں چلیں اور رن میں جانے والے بھائی کو تیار کیا، تیار کر کے گھوڑے پر سوار کیا، سوار کر کر کے خیمے میں آ گئیں۔ آنے کے بعد اپنے بھائی کو الوداعی آنکھ سے دیکھتی ہیں، بھائی جان گھوڑے کو ایڑ لگا رہے ہیں۔ کہتی ہیں کہ حضرت امام حسن نے کہا اے ذوالجناح چل، اے ذوالجناح چل، اب چل مقتل کی طرف چل، چل امام حسین اب شہید ہونے جا رہے ہیں، چل۔ ذوالجناح جانے کے لیے تو چہرہ اٹھاتا ہے لیکن پھر گھوڑا اپنے سر کو گرا دیتا ہے۔ امام حسین نے گھوڑے کو ایڑ لگائی، گھوڑا آگے نہ بڑھا۔ امام حسین نے لگام کھینچی، گھوڑا آگے نہ بڑھا۔ 3 مرتبہ کہا ذوالجناح تجھے کیا ہو گیا ہے، چل رن میں چل، یہ میرے خون کے پیاسے ہیں، اسلام کی بقا اسی میں مقدر ہے۔ ذوالجناح آگے نہیں بڑھتا۔ امام حسن کہ شہزاد بھائی امام حسین نیچے اترتے ہیں، امام عالی مقام کے بیٹے نیچے اترتے ہیں۔ گھوڑے کو دیکھا کوئی تکلیف میں تو مبتلا نہیں، کیوں پیر نہیں بڑھاتا، کیوں میدان کی طرف اڑتا نہیں چلتا؟ دیکھا امام حسین کی چھوٹی بیٹی سکینہ گھوڑے کے پیر سے لگی ہیں اور رو رہی ہیں اور کہہ رہی ذوالجناح قدم نہ بڑھانا، ذوالجناح قدم نہ بڑھانا، یہ میرے بابا ہیں، جو گیا ہے واپس نہیں آیا ہے۔ حضرت سکینہ کی آہو بکانے امام حسین کے سینے چیر دیے۔ امام حسین سے کہتی بابا جب تک تیرا سینہ نہیں ملتا تھا سکینہ کو نیند نہیں آتی تھی، اب کون مجھے اپنے سینے پہ لٹائے گا، کون مجھے لوری درائے گا، کس کے زبان سے قرآن سن کر کے سوؤں گی، کون مجھے نبی کی پیاری پیاری بات بتا کر کے مجھے سلائے گا؟ بابا سب چلے گئے تم نہ جاؤ، یہ کہنا تھا۔ امام حسین نے آنسوؤں کے لڑی میں کہا بیٹی اللہ کا پیغام یہی ہے، تقدیر میں یہی ہے، آج اگر میں نہ جاؤں گا تو اسلام محفوظ نہ رہ سکے گا۔ سکینہ نے جب اسلام کی بات سنی تو بابا کے پیر چھوڑ دیے، ذوالجناح کی ٹانگیں چھوڑ دی اور چھوڑ کر کے کہا بابا جب اس آسمان نے اس زمین نے پیارے رسول اللہ کے وصال کو برداشت کر لیا ہے تو ہم بھی آپ کی شہادت کو برداشت کر لیں گے۔ اتنا کا کہنا تھا۔ امام عالی مقام کو بہت تسکین ہوئی کہ میری چھوٹی سی بیٹی میرے نانا جان کے بارے میں اتنا عمدہ خیال رکھتی ہے کہ جب اللہ کے رسول کے وصال کو پوری دنیا نے برداشت کیا اور صبر کا مظاہرہ کیا، کیوں نہ کرتے؟ کیونکہ سیدنا ابو بکر صدیق نے اس وقت قرآن مجید 12 نمبر 4 کی ایک آیت کریمہ پڑھی، اس میں صاف لکھا تھا کہ اللہ کے پیارے رسول ما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسول، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی وسلم وصال کر جائیں یا قتل کیے جائیں تو کیا تم دین کو چھوڑ دو گے؟ جس رب کا دین ہے وہ زندہ ہے، جس رب کا دین ہے وہ زندہ ہے۔ یہ آیت کریمہ رسول اللہ کے وصال کے وقت کے تعلق سے دلالت کرتی تھی، اس کو پڑھا۔ جب اس زمانے نے رسول اللہ کے وصال کو برداشت کر لیا، بابا ہم بھی آپ کی شہادت کو برداشت اور گوارا کر لیں گے اللہ کی رضا کے لیے۔ امام حسین رن میں جاتے ہیں اور جا کر کے ہزاروں کو کشت و خاک و خون میں لٹایا اور ہزاروں کو کشت و خون کرنے کے بعد آخر وقت میں اپنی تلوار ذوالفقار کو چلاتے ہیں۔ اللہ کے پیارے رسول کی زیارت گھوڑے کی پشت پر ہوتی، آقا فرماتے بیٹا حسین اب تمہاری شہادت کا وقت آ گیا، بیٹا اپنی تلواریں لو، روک لو۔ امام حسین اس آخری وقت میں اپنے نانا جان کے پیغام کو سن رہے تھے، ان کے چہرے پر اپنی نگاہیں گاڑ کر کے دیدار کے فیض سے فیضیاب ہو رہے تھے۔ ظالموں نے سمجھا امام حسین کے جسم سے بہت زیادہ خون بہ جانے کی وجہ سے کمزوری غالب آ گئی، اب یہ تلوار چلانے کے قابل نہیں۔ کسی ظالم نے کہا امام حسین کیا ہوا؟ اب پسینہ پسینہ ہو گئے، سست ہو گئے، طبیعت تمہاری جو ہے مغلوب ہو گئی۔ امام حسین دیکھو نہر فرات، یہ پانی سب کو ملے گا تمہیں نہیں ملے گا۔ وہ ظالم سمجھ رہے تھے کہ امام حسین پر غنودگی اور کمزوری طاری ہے۔ امام حسین نے گھوڑے کو ایڑ لگائی، نہر فرات کی طرف قدم بڑھایا اور گھوڑے کو نہر فرات میں ڈال دیا، کہا لے پی لے پی لے، میں کیا پیوں گا،
جس کا شہزادہ علی اصغر پیاسا چلا گیا، علی اکبر پیاسا چلا گیا، اب مجھے یہاں کا پانی نہیں پینا، اب مجھے تو نانا کے ہاتھوں سے جام کوثر پینا ہے، لے تو پی لے یہاں۔ گھوڑے نے بھی امام حسین کی اتباع کی اور پانی میں منہ تک نہیں لگایا، گھوڑا اپنے چہرے کو اٹھا لیتا ہے۔ امام حسین نے کہا ظالموں، تم مجھ سے دیکھو نہر فرات روک رہے تھے، لیکن دیکھو میں نہر فرات پر کھڑا ہوں، اس پانی کو پینا نہیں چاہتا، اس لیے کہ میں نے اللہ کے رسول سے وعدہ کیا ہے کہ اس دوران میں آپ کے ہاتھوں سے جو ہے جام کوثر پیوں گا۔ امام حسین پھر آ جاتے ہیں، مقابلہ ہوتا ہے۔ کب تک مقابلہ کرتے؟ امام حسین گھوڑے کی زین سے فرش زمین پر تشریف لا رہے ہیں، لائے شمر بھی ہے، خولی ابن یزید بھی ہے اور سنان بھی ہے، یہ سب مل کر کے تینوں ظالم جرنل آئے اور آ کر کے سر کاٹنا چاہا۔ امام حسین کے سینے پر شمر بیٹھ گیا، اس کے سینے پر سفید داغ تھا۔ امام حسین اس کے گریباں کو کھلے ہوئے جب سفید داغ کو دیکھا، فرمایا سچ کہا تھا میرے آقا نے کہ حسین کے خون میں ایک چت کبرے کتے کو منہ ڈالتا دیکھ رہا ہوں، تو ہی چت کبرا کتا ہے، لیکن اٹھ میرے سینے سے، جمعہ کا وقت ہے، مجھے آخری سجدہ تو کر لینے دے، پھر تیرا جو جی چاہے کر لینا۔ امام حسین اس کو پھینکتے ہیں، آخری سجدہ کرتے ہیں، ظالم سجدے کے ساتھ ہی ان کے سر کو جدا کر دیتا ہے۔ تو کیا امام حسین شہید ہو گئے؟ ان کا پیغام نشر نہیں ہوا۔ امام حسین نے شہید ہو کر کے دنیا والے کو بتایا کہ جنگ کا نقشہ ایسا نہ دیکھا ہوگا کہ شہادتیں ہو رہی ہیں اور جنگ بھی جیتی جا رہی ہے، ایسا نقشہ نہ دیکھا ہوگا۔ کیسے جنگ جیتے؟ اس لیے جنگ جیتے کیونکہ ان کا نظریہ تھا کہ قرآن کا پیغام قیامت تک رہے۔ امام حسین کا نظریہ جیت گیا کہ قیامت تک قرآن کا پیغام رہے گا۔ یزید کا نظریہ ہار گیا کہ اس کا نام لیوا بھی کوئی موجود نہیں ہے۔ میرے محترم بزرگ اور دوستو، وقت میں گنجائش نہیں ہے کہ اور کچھ کہا جائے، بس اسی کے ساتھ امام حسین کی ہم نے یاد منا لی، دل کو سکون مل گیا۔ اسی کے ساتھ اب ہم 14 محرم الحرام شریف کل ہے، اور جن کی طاقت سے میں نے آج گفتگو کی اور جن کی کتابوں کا مطالعہ کرنے کے بعد، جن کے چہرے کی زیارت کرنے کے بعد، جن کی دعاؤں سے ہم امام حسین سے محبت کرنے والے بنے، کل ان کا عرس مبارک یعنی سرکار مفتی اعظم ہند شاہزادہ اعلیٰ حضرت کا عرس مبارک ہے، جس کے تعلق سے آج جمعہ چھٹی کا خیال کرتے ہوئے بزم غوث و خواجہ ورثہ نے جمعہ کے بعد درسگاہ ہوگی، درسگاہ کے بعد فوراً امام مفتی اعظم ہند کا ہم اور آپ ذکر کریں گے، اور جہان مفتی اعظم ہند کو بھی دیکھیں گے کہ کیسی کیسی صحبتوں کو برداشت کیا اور اسلام کو پھیلانے میں کافی کوششیں کی، اور ان کے دور میں 92 سال کی عمر تھی، 90 اور 2، اور اس سنہرے دور میں اسلام ترقی کرتا ملا۔ سب سے ضروری بات کہ لوگ قرآن پر عمل کرتے، جو ان کے قریب ہو جاتا وہ قرآن کے قریب ہو جاتا، جو ان کے قریب ہو جاتا وہ نماز کے قریب ہو جاتا۔ ان کی باتوں کو ہم سنیں گے، آپ میں سے جن کو فرصت ہے اور اولیاء کرام کی باتوں کو سننے کے لیے جگر ہے تو درسگاہ میں بیٹھیں، پھر ان کا ذکر سنیں۔ اللہ تعالی ہماری اور آپ کی محفلوں کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔ کھڑے ہو جائیں، صفیں درست کر لیں، پھر اطمینان سے بیٹھیں۔